السلام علیکم ناظرین، خاص بات ٹی وی کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید نعیم شاہ شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کا تعارف۔ ان کو جوائن کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا آج کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، جب ہم پارٹی جوائن کر رہے تھے 2010 کی بات ہے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اتنا بڑا وجود نہیں تھا، نہ ہماری حکومت نہ کے پی میں تھی، نہ ہماری حکومت وفاق میں تھی۔ وہاں جو جماعتیں حکومت کر رہی تھی اس میں بالخصوص کراچی میں MKM تھی، سندھ میں صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، اور وفاق میں بھی پیپلز پارٹی تھی، اور پھر بعد میں بھی تھی۔ لیکن بڑا مشکل دور اس وجہ سے تھا کہ آئے دن یہاں 10 سے 12 15 20 اور 25 کبھی کبھی کراچی میں 100 بھی ہو جاتے تھے، جو سیاسی کارکنان جو ہے وہ تعلق کا نشانہ بنتے تھے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے تھے۔ اس خاص دور میں، اس مشکل وقت میں ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب ایک تو سچا لیڈر ہے، دوسرا ان کا ویژن ہے کہ عام غریب آدمی کی فلاح و بہبود، ان کی تعمیر و ترقی، ملک میں جو اسٹیٹس کو کا نظام ہے جس سے یہ ملک کا استحصال ہوا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جس میں پاکستان کے عام آدمی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ 30,000 ارب روپے چلا، وہ ان دو جماعتوں کی زیر حکومت میں چلا، زیر سائے چلا، اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ANP اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ ان کا ہمیشہ انہوں نے جو بھی کرتے ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ساتھ دے کر اس ملک کو مزید ہوگا کرنے میں خاموشی سے کردار ادا کیا، اور جو اپنا حصہ بھی لیتے رہے۔ لیکن تحریک انصاف جو جماعت تھی وہ بات کر رہی تھی خان صاحب کے قیادت میں، جو دوسری جماعت نہیں کر رہی تھی، ان کی قیادت نہیں بھی، ہماری قیادت نہیں بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ تھے جو اس ملک میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ہماری برادری تو انہوں نے ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم خان صاحب کا ساتھ دینا ہے۔ حالانکہ ہمیں بڑی آفرز تھی پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، انڈیا سے، بڑی بڑی سیٹوں کی آفر تھی، لیکن ہم نے اس لیے ٹھکرایا کہ ہمارا جو دل تھا وہ دبئی نہیں تھا، ان سارے چیزوں سے ہم چاہ رہے تھے کہ اس ملک قوم اور آنے والی نسل کی بہتری ہو، تو اسی لیے ہمیں پاکستان جوائن کی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو وہ اس ملک کی تقویت کریں گے۔ جناب سر عبدالعال خان صاحب، آپ یہ بتائیے گا، جیسے آپ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں اور میڈیا بھی اس کو بار بار چھاپ رہا ہے، PDM کے جو جلسے بھی ہو رہے ہیں، ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ مہنگائی کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور ایک غریب عوام بھی یہی چاہ رہی ہے کہ کم سے کم ریٹ میں ہمیں اشیاء خود نہیں ملیں، لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے جو مہنگائی کی ہے اور مسلسل مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور غریب عوام جو ہے وہ اس تلے دبتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی کے بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے بعد یہ حکومت پاکستان، جو تحریک پاکستان جو اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے، ان کے پاس کوئی ایسے لائے عمل ہے کہ غریبوں کو ریلیف دے سکیں؟ دیکھیے شرائط صاحب، اب ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں 3 آپ کے ایک سوال کے اندر جواب ہے، کیونکہ میں 3 اس میں اس لیے دوں گا کہ اس کو عام آدمی بھی سمجھ سکے اور پڑھا لکھا آدمی جو ان پڑھ ہے وہ بھی سمجھ سکے۔ ایک تو یہ کہ ایک گھر ہے جس پر ایک گھر کا سربراہ ہے، اس نے کوئی 10 لاکھ روپے قرضہ لیا ہوا ہے، اور جب بچہ جوان ہوتا ہے اور اس پاپا کو کہتا ہے بابا آپ ابھی آرام کریں، میں کاروبار سنبھالتا ہوں، تو اس کے پاس بھی 2 چوائسز ہیں، وہ مزید 10 لاکھ روپے قرضہ لے اور پورے گھر کو خوشحال رکھ کے سب کو پیسہ دے اور ان کے لیے ریلیف کریں، وہ گاڑی بھی ان کو دیں اور بہترین لیونگ اسٹائل بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جوان یہ کہے کہ یار گھر والوں کو کہیں کہ بھائی ہم نے فروٹ نہیں کھانا، ہم نے ایکسٹرا خرچہ نہیں کرنا، ہم نے قناعت کرنی ہے، ہم نے کفایت شاری کرنی ہے، اور ہم نے یہ 10 لاکھ روپے کا قرضہ اتارنا ہے۔ تو اس وقت جو موجودہ پچھلی ماضی کی جو حکومتیں تھی انہوں نے جو 30,000 ارب روپے قرضہ IMF کا ہمارے سر پہ لا کے لادا ہے، ہمارا ایک بچہ 1.5-2 لاکھ روپے قرض دار بنا ہے، اور جو ہماری معیشت بڑھ گئی ہے، گردشی قرضے جو ہم آئے سرکولر جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ تقریباً $20 بلین کے قریب تھا، جو الحمدللہ اب 0 پہ پہنچ چکا ہے۔ تو ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سخت اقدامات تھے جو ہم نے کیے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب تھا۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلٹی آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو PDM کی جو جماعتیں ہیں جس پلیٹ فارم سے اکٹھی ہوئی ہیں، یہ نہیں چاہتی ہیں کہ ملک اسٹیبل ہو اور اس ملک میں کوئی ایسی قیادت آئے جو اس میں عوام کی بہتری کرے، کیونکہ ان کے جو اپنے فلیٹ ہیں، اب عمران خان کا نہ تو باہر کوئی جائیداد ہے، نہ تو بچہ ان کا تیار ہو رہا ہے، نہ تو کرپشن میں 2.5 سال میں الحمدللہ ہمارا کوئی کرپشن کا اسکیم، کوئی اسکینڈل نہیں ہے، حالانکہ خولبین لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے تو ہر وزراء کے، ہر مشیر کے، ہر وزیر کی، یہاں ایون کہ ان کے زرداری صاحب کے 10% پر
फिर 50 और फिर 90% पे भी चले गए थे। और नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी तो कहती थी हमारे लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, वहाँ मेफर की जायदाद निकले तो फिर भागते फिर रहे थे। तो इनके फ्लैटें हैं, इनकी जायदादें हैं, इनके अरबों खरबों के, ये कहाँ से आए? यहाँ से इन्होंने ही आवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। अब हम कहते हैं वो चोरी किया और पैसा वापस लाओ, तो सारे पीडीएम की जमातें इकट्ठी हो गई। ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का भी है कि मौलाना हाफिज़ुर रहमान साहब क्योंकि मौलाना है और मौलवियों की हम बड़ी इज़्ज़त और कदर करते हैं, ये क्योंकि मेंबर रसूल पर होते हैं और बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी ताज़ीम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौलाना हाफिज़ुर रहमान को अपनी सियासी मामलात को देखना चाहिए कि वो एक तो औरत के पीछे खड़े हैं जिसके ऊपर इन्होंने फतवा दिया था कि औरत की का जो हुक्मरानी है वो नाजायज़ है, और आज वो उसी ज़ादारी के पीछे खड़े हैं जिनको तो दुनिया का सबसे करप्ट आदमी कहता था। आज उन लोगों के साथ खड़ा है जिनको वो देखना नहीं चाह रहे थे। तो इमरान खान के बोझ में इतने अंधे हो गए हैं कि ये इस्लाम की तशख़्ख़ुस और इस्लामी इक़्तिदार को इन्होंने पीछे पसे पर्दा कर दिया है। ये अगर निकलते ख़त्म नबूवत के लिए निकलते, महंगाई के लिए निकलते, मुल्क में इस्लाम की बालादस्ती के लिए, तो हम कहते यार ये खालिस इस्लामी जमात के नुमाइंदा है, तो हम कहते चलो यार बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूँकि ये इनके करप्शन को डिफेंड करने निकले, तो इसलिए हमें बड़ा अफसोस है कि ये तीनों, चारों, पाँचों, बल्कि 11 जमात जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो मुतहद हो चुके हैं, सिर्फ अपनी करप्शन बचाओ तहरीक लेके चल रहे हैं, अपने पापाओं को बचाने की तहरीक लेके चल रहे हैं, और साथ साथ ये इनका एक ही एजेंडा है, एक ही वो है कि भाई खुदा हमें इक़्तिदार किसी तरीके से दीजिए ताकि हमारे जो पैसे हमने लूटे वो हमसे वापस न ले। तो इमरान खान साहब ने ये पूरे पाकिस्तान के माफियाज से, चीनी माफिया, आटा माफिया, ये जो पैसा चोरी माफिया, ये जो जितने भी माफिया जो सबसे लड़ रहे हैं, तो उसमें आवाम का बड़ा साथ चाहिए। हम सब ने मिलकर उनके हाथ मजबूत करने हैं। इमरान खान के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई करप्शन नहीं, कोई बच्चा उसका नहीं है। इमरान खान के हम हाथ मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली नस्लों को आसानियाँ होंगी, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पे तमाम जो इसराइल की जो जमातें हैं, जो पैरोकार, इसमें बिलखुसूस सबसे पहले नंबर 1 पे अमेरिका है, बरतानिया है, दीगर जितने भी ममालिक हैं, वो सारे के सारे उनके पिट्ठू बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस्लाम को हम ख़त्म कर दें दुनिया से। और उसके लिए उन्होंने सऊदीज़ को दबाया और अपने आप को मनवाया, इसराइल को तस्लीम करवाया, और उसके बाद अब दीगर ममालिकों में जा रहे हैं। इमरान खान में बड़ा प्रेशर सऊदीज़ से भी डलवा रहे हैं, दीगर ज़राइयों से डलवा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ना तो इस्लाम की तशख़्ख़ुस को पामाल करने देंगे। बिल्कुल वो एक इस्लाम का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा है, वो कभी भी कोई ज़रब न इस्लाम पे आने देगा, न पाकिस्तान पे आने देगा। और वो हकीकी नुमाइंदा इसलिए है कि लोग कभी उसको कहते हैं वो तालिबान खान है, कभी कहते हैं वो पता नहीं कौन सा खान है, मतलब कितने खानों का उनको लक़ब दिया, और एंड में लोगों ने जो है वो लाचार हो गए तो पीडीएम बनाए। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो ड्रोन जब धमाके ड्रोन हमले जो हो रहे थे अमेरिका की जानिब से, नेटो की जानिब से, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान सड़कों पे नहीं निकले, कबाइल के ऊपर जो हो रहे थे, तो वही इमरान खान निकला था, हम निकले थे, हम सड़कों पर गए, हमने धरने दिए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2.5 साल में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, अमेरिका डू वॉर नहीं कर रहा है। ये बहुत अहम बातें हैं जो लोगों को नहीं पता, जो आपकी ख़ास बात के तवज्जुह से लोगों को पता चलेगा। ना ड्रोन हमले हो रहे हैं, ना जो है डू वॉर की कोई बात आ रही है। यानी कि हमारे पास अब अमेरिका हमसे बात नहीं करते तो बड़ी तमीज़ और उसके दायरे में कि ये खुद मुख्तार और बावकार मुल्क बन चुका है। इसका हुक्मरान चोर नहीं है, पर्चियाँ नहीं ढूंढ रहा। इसका हुक्मरान जो UN है उसमें कभी भी किसी इस्लामी लीडर ने इस तरह तकरीर नहीं की, इस्लाम का मुकदमा नहीं लड़ा जैसे इमरान खान ने लड़ा। आपको पता है दुनिया में इस्लामी ममालिक कमज़ोर है सारे, वाहिद पाकिस्तान है जो एटमी ताकत रखता है, जो सबकी नज़रों में भी इकट्ठा करा। और पाकिस्तान चूँकि माशी तौर पे कमज़ोर है, अल्लाह चाहे इंशाअल्लाह ताला ये माशी मसला हल होगा तो फिर देखें पाकिस्तान किस तरीके से इस्लाम का सिपाही बनते हुए इस्लाम की हर इक़्तिदार की किस तरह हिफाजत करते हैं और किस तरीके से ये जो इसराइली बर्बरियत है, अमेरिकन बर्बरियत है, उसका किस तरह जवाब देते हैं। ना तो हम आप लेबर विंग के चेयरमैन भी हैं और हुकूमत को 2.5 साल का अर्सा हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2.5 साल की मुद्दत पूरी कर चुकी है, मज़ीद 2.5 साल और गुजारने हैं। तो लेबर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने और आपने जो उनके कारकुन दिए, आपने क्या इक़दाम किया और मज़ीद इनके बेहतरी के लिए क्या क्या लाएमल आपके विजन में मौजूद है, या हुकूमत क्या चाहती है? देखिए शहर साहब, खान साहब मजदूरों के हवाले से इतने संजीदा हैं कि जब सऊदी फरमानवा आए तो उन्होंने कोई और बात नहीं की। पहले सबसे पहली बात मजदूरों की
जो मेरे सऊदी में मजदूर हैं उनको उनके कामे के इशूज़ हैं, उनके दीगर इशूज़ हैं, वो नहीं होने चाहिए, उनका रोज़गार मिलना चाहिए, बाइज़त तरीके से उनके मसाइल होने चाहिए। तो आपने सुना कि सऊदी फरमारवा ने फोर इकदाम करते हुए वहाँ से मजदूरों के जो मसाइल थे वो हल किए। इसी तरीके से कतर, मलेशिया, यूनान, जहाँ जहाँ भी मजदूर थे उनके लिए। और पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने ये जो एहसास प्रोग्राम है 12-12 हज़ार रुपये जो मिल रहे हैं, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली कम से कम मेरे ख्याल से मुझे अभी 2.5 करोड़ के करीब लोगों को ये पैसे मिले हैं। और अब एहसास प्रोग्राम के हवाले से एक एहसास सेंटर में हम मज़ीद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें माजूर लोगों को 2,000 रुपये और जो बेरोज़गार हैं उनको 30,000 रुपये तक हम वजीफ़ा माहाना और ये जो पैसे आ रहे हैं हम देते रहेंगे इनको। इससे पहले किसी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी भी जमात ने नहीं की, तो हम उसका दूसरा किस्त भी अभी जारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, वरना हर महीने इनको 20-25-30 हज़ार रुपये इनका वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे। जो गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग रहते हैं ना, उनको खान साहब पहली दफ़ा एड्रेस कर रहा है। कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, ना मेरी ना हमारी पार्टी किसी बंदे की कोई सिफारिश चल रही है, किसी के इज़्ज़त नफ्स को भी हम मजरूर नहीं होने दे रहे और किसी सिफारिश अंसर को भी नहीं ला रहे हैं कोई अपने भाई भतीजे को घर बैठे दे। नहीं, जो भी मुस्तहिक है आएँ अप्लाई करें एहसास प्रोग्राम से। हम जच्चा बच्चा को भी जो प्रेगनेंट जो हमारी माँ बहनें होती है जिनका उम्मीद से होती है उनको भी हम वजीफ़ा दे रहे हैं। उसके बाद जो बच्चा होगा उसको भी वजीफ़ा देंगे, जो जच्चा बच्चा दोनों को वजीफ़ा हम दे रहे हैं। माजूर है उनको भी वजीफ़ा दे रहे हैं, जो बेरोज़गार है उनको भी वजीफ़ा दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में वो इक़दाम है जो मजदूर के फेवर में है, जो मजदूरों के लिए है। तो इससे पहले किसी ने नहीं किया, अरबों रुपये इसमें रखे गए हैं और करोड़ों लोगों को ये मिल रहे हैं और इसमें मज़ीद इजाफा हम कर रहे हैं। ये सेहत कार्ड हमने एक जारी किया KPK में, तकरीबन जितने भी शनाख्ती कार्ड होल्डर लोग हैं पूरे KP के, उनको 10 लाख रुपए तक हम इलाज फ्री करा रहे हैं, ताकि उनको किसी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें, अपना मकान बेचना, जेवर बेचना, घर बेचना, गाड़ी बेचना की ज़रूरत नहीं पड़े। यानी कि अगर उसके पूरी घर में अगर कोई चीज़ ऐसी अपनी है वो बेचने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो अपना बाइज़्ज़त तरीके से किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल जहाँ भी उसको सहूलत हो, प्राइवेट हो, तो 10 लाख रुपए तक हम उसको देंगे सेहत कार्ड के ज़रिए। तो ये वो इक़दाम हैं जो आम गरीब के लिए हैं, जो आम मज़दूर के लिए हैं, जो मज़दूर मुफाद में जो हम मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आपको उसमें दूसरा इंटरव्यू जो होगा उसमें मैं बताऊँगा कि हम मज़ीद मज़दूरों के लिए क्या करने जा रहे हैं। हम अब इंशाअल्लाह बच्चों को तालीम को हम लेकर आएंगे। हर बच्चे को हमने इस हिसाब में भी रखा है प्रोग्राम के, हर बच्चे को हम पैसा मुकर्रर कर रहे हैं जो बच्चे के नाम से मिलेंगे जो स्कूल जा रहा है, तो उसके माहाना जो फ़ीस है और जो उसका ख़र्चा है वो भी हम हुकूमत पाकिस्तान उसको बर्दाश्त करेगी। तो ये हमारे आने वाले मुस्तक़बिल का सवाल है। उस मज़दूर का बेटा कल वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, वो कर्नल बन सके, वो SSP बन सके, वो इंस्पेक्टर बन सके, ताकि अपने मुल्क और कौम, अपने वालिदैन और अपने घर की खुशहाली, भलाई और नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करे। तो ये वो इक़दाम हैं जो इनकलाबी इक़दाम हैं, जो इस वक्त जो चंद जो तबका है, जो मफाद परस्त तबका है, उनको नज़र नहीं आ रहा। ये गरीबों के दिलों से पूछे आप जाके, ये कैमरा लेके एहसास प्रोग्राम में अब जाए, लोग किस तरह दुआएं दे रहे हैं। और एक सवाल जो बार बार लोग कर रहे हैं, यार आप लोग जो है रोज़ बेरोज़गार हो रहे लोग, क्योंकि कोरोना आ गया, पूरी दुनिया बेरोज़गार है। इस वक्त मुल्क दुनिया में सबसे बेहतरीन माशी प्लान भी पाकिस्तान में ये दुनिया मान रही है, हमने इंटरनेशनल दुनिया मान रही है। तो एक तो ये, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारे लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं, हमें बिल्कुल इसका इसलिए तो हमने एहसास प्रोग्राम लेकर आए, लेकिन साथ साथ आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री देखें, वहाँ मजदूर नहीं मिल रहा। तारीख की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है आज पाकिस्तान से। हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ इतना बढ़ गया माशाल्लाह, इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान में कभी इतना नहीं बढ़ा। वो इंडस्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी नवाज शरीफ के दौर में, बिल्कुल वो लोग कबाड़ को बेच रहे हैं अपनी मशीनें। आज वो बाहर मुल्क से मशीनें इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनके पास ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। आप जाएँ इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, सब सराहते हैं, लेकिन चंद एक तबका है PDM के ख़ास जो लोग हैं, वो उनको तकलीफ़ है कि इमरान खान मज़ीद रहा तो उनकी चोरियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, उनका कारोबार बंद हो जाएगा, जो चोरी का कारोबार है। मज़दूर जो खुशहाल हो रहा है वो उनके पेट में मरोड़ है, आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी आ रही है वो उनके पेट में मरोड़ है, और जो पाकिस्तान की तरक्की हो रही है वो उनके पेट में मरोड़ है, पाकिस्तान को नई क़यादत मिली है वो उनके पेट में मरोड़ है।
تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ اس وقت کوئی لیڈر نہیں ہے میرے پاس. کل بھی کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے بات کی اور ہم نے بھی ان کو یہی کہا کہ پاکستان کو عمران خان کی سخت ضرورت ہے اور عمران خان ہمارا لیڈر ہے. ہماری امید ہے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ ہے، اللہ کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی سے ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان کی نیت صاف ہے. کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. نہ عمران خان کر سکتا ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ پوری دنیا کچھ کر سکتا، امریکہ کر سکتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا. ہم اپنی صفوں کو ٹھیک کریں، اپنا صحیح لیڈر چنیں، ہم اپنی صفیں ٹھیک کریں، ہم اپنا کردار ٹھیک کریں، اپنے روز کے معاملات ٹھیک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہماری زندگی میں ہماری قیادت میں برکت لے کر آئے گا. یہی عمران خان ہوگا کہ پوری دنیا میں پاکستان کے نام اجاگر کرے گا، اس کے تشخص کو اجاگر کرے گا، گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی اور پاکستان میں خوشحالی ہوگی. جناب جیسے آپ نے بات کی ہے غریبوں کے لیے، پاکستان کے انٹرنل افیئرس کی اگر بات کرتے ہیں، غریبوں کے لیے حکومت پاکستان نے اقدامات کیے ہیں اور مزدوروں کو 30-30 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا، تعلیم کے لیے بچوں کو 2-2 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ کس بیس پر کیا جا رہا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، ہمارے اس وقت احساس پروگرام کے تحت پورے کراچی میں میرے خیال میں 30 سے زائد سینٹر ہیں. شروع میں 30 سینٹر قائم ہوئے تھے بلدیہ میں اور میں اور مطلب بہت ساری جگہوں پر ہم یہ سینٹر بنائے تھے اور اس سینٹر کے اندر لوگ جا رہے ہیں، اپنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ نمبر مل رہا ہے، ٹوکن مل رہا ہے. اس کے بعد ان کے رجسٹریشن کے بعد ان کو پیسے مل رہے ہیں. آپ جس احساس سینٹر کے اوپر جائیں گے آپ کو رشی ملے گا اور بلا سیاسی مقاصد کے، بلا رنگ و نسل، بلا مذہب کے دیکھے ہوئے یہ احساس پروگرام کسی سیاسی مداخلت سے پاک. ہر پارٹی کے بندہ، پیپلز پارٹی والے وہاں جا رہے ہیں، نون والے وہاں جا رہے ہیں، کام والے وہاں جا رہے ہیں، کیم والے وہاں جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ جا کے اب وہ اپلائی کرتے ہیں. ان کو وہاں سے ان کو ٹوکن ملتا ہے، اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، ان کو رجسٹریشن بھی ہوتی ہے. اور یہ انقلابی پروگرام ہے جو عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے. تو اس کے لیے سینٹر ہیں ہمارے ہر ٹاؤن کے اندر. ہمارا ایک سینٹر ہے، آپ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں کیمرہ لے کر، وہاں لوگوں کے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ مسائل جو ایک تو اندر جانے کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فوری اندر جائیں، کہ رش زیادہ ہے تو اس میں ہم سیاسی انٹرفیئرنس نہیں کر رہے. بہت ضرور ہے، اس پہ ہم بات کام کر رہے ہیں کہ مزید سینٹر ہم لے کر آئیں. لیکن ان سے پوچھو جن کو ٹوکن ملے گا، جن کو پیسے ملیں گے، وہ عمران خان کو جو دعائیں دے رہے تھے، تحریک انصاف کو جو دعائیں دے رہے ہیں، اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ تکلیف اصل میں کس بات کی ہے ان پی ڈی ایم کے چور لٹیروں کو. تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ 30,000 روپے پر ہیڈ دیا جا رہا ہے، اب تک کسی کو دیا گیا ہے یا فی الحال رجسٹریشن کی جا رہی ہے، کب دیا جائے گا؟ یہ دیکھیں یہ رجسٹریشن کا عمل ہے، اس میں ہمارے تقریباً 26 پروگرام ہیں، بلکہ 26 سے بھی زیادہ. مجھے پوری ابھی انفارمیشن دی ہے میں نے، لیکن 26 سے زیادہ کے پروگرام ہیں. اس میں بچہ بچہ ہے، اس میں ڈلیوری ہے، اس میں تعلیمی وظیفہ ہے، اس میں معذوروں کا وظیفہ ہے، اس میں روزگار وظیفہ ہے، اس میں مطلب بہت سارے پروگرام ہیں. اس میں ہنر کا وظیفہ ہے، یعنی کہ اس میں جو تعلیمی اخراجات ٹوٹل ہیں، جو اسکالرشپ جسے کہتے ہیں وہ ہے، اور بھی کافی 26 سے زیادہ پروگرام ہیں، یعنی کہ جن پر کام ہو رہا ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ خان صاحب نے مزدوروں کے لیے، جو جوان ہیں، جو اس وقت کہیں نہ کہیں مزدوری کرتے ہیں، جو اسکلڈ لوگ ہیں، جو کاروبار کرنا جانتے ہیں، جو بزنس کرنا جانتے ہیں، جو انجینئرنگ شعبے سے وابستہ ہیں، کسی بھی کاروبار میں مہارت رکھتے ہیں، کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہم ان کو 1 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے 2 کروڑ روپے تک دے رہے ہیں. تو اس میں بھی کافی سارے لوگوں نے، جوانوں نے اپلائی کیا، اپنا پلان دیا بغیر کسی گارنٹی کے، بغیر کسی، ہم نہ گھر کے مکان رکھوا رہے ہیں، نہ ہم ان سے گاڑی کے کاغذ رکھوا رہے ہیں، نہیں رکھوا رہے ہیں، نہ ہم ان سے کسی سرکاری آدمی کی گارنٹی مانگ رہے ہیں. شیورٹی نہیں، ہم پلان دیکھ رہے ہیں کہ پلان اس کا فیزیبل ہے، اس میں کتنے لوگ روزگار پہ آئیں گے، کیا یہ پروگرام ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بندہ جس نے ہمیں پروگرام دیا کہ یہ فیکٹری لگانا چاہتا ہے، یہ مشین لگانا چاہتا ہے، یہ ریڈی لگانا چاہتا ہے، یہ جو بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کیا یہ پاسبلٹیز ہیں. وہ پلان دیتا ہے، ہم اپروول کر کے ان کو پیسے دیتے ہیں. پچھلے سال بھی ہمارے گورنر ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی تھی، اس میں ہم نے سینکڑوں لوگوں کو وہ پیسے جو آئے تھے، جن کے جو پلان اپروو ہوئے تھے، سب کو دیے تھے، اور ابھی بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کامیاب جوان پروگرام سے، جس سے ہمارا جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ 4 6 8 10 لوگوں کو جو ہے نا ان کو بھی ملازمتوں میں دے رہے ہیں.
جس سے بے روزگاری میں جو ہے کمی آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا یہ وظیفے کا پروگرام بھی ہے، تو مزید بھی ہم لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے، مزدور خوشحال ہوگا، سب سے زیادہ جو ہمارا پسا ہوا طبقہ مزدور ہے، مزدور کے لیے ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ آپ کے اس میں ایک مزید ایڈ کروں کہ ریسنٹ ہمارے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ایک 2012 کا ایک ایشو تھا، 2012 میں جو لوگ بھرتی ہوئے تھے، بابا گوئی جب منسٹر تھے اس دور میں، تو اس کو مینجمنٹ نے چیلنج کیا تھا نواز شریف دور میں 2015-16 میں، اور اس کو کورٹ سے ابھی الحمدللہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر، منسٹر علی زیدی صاحب کے پولٹری شپنگ کے ہمارے منسٹر علی زیدی صاحب کی ہدایت پر محمود مولوی صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، اور طارق بشیر صاحب ہمارے جی ایم ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن، ان کو ہدایت دی، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی کہ انہوں نے خان صاحب اور علی زیدی کی ہدایت کے اوپر اس مسئلے کو کورٹ کے ذریعے سٹ آؤٹ کیا، اور کورٹ نے ان کے جو شوکاز تھا اس کو سسپینڈ کیا۔ تو آپ کی سمجھ کے توسط سے میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ تحریک انصاف اپنوں کے ساتھ ہے، تحریک انصاف نے اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ بھی تقریباً 950 لوگ ہیں جو جن کو یہ ہٹایا، ان کے اوپر جو ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی، وہ تلوار ہم نے انشاءاللہ ہٹا دی ہے، اور ان کو اب آگے کے معاملات میں وہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے، خان صاحب سے بھی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ انسانی مسئلہ ہے، کراچی کے بیٹے ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، میرے ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو وہ باعزت روزگار ملنا چاہیے جو ہر پاکستانی کا حق ہے، وہ ان کا بھی حق ہے، ان کو کراچی کے بیٹے ہیں، ان کو بھی حق ملنا چاہیے۔ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ مینجمنٹ ریویو پہ نہ چلی جائے، نظر ثانی کی پہ نہ چلی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے کے معاملات جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو میری علی زیدی صاحب سے بات ہوئی ہے، اور اس معاملے میں میری لیڈر صاحب سے بات ہوئی ہے، دونوں کا میں شکر گزار ہوں، دونوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں، جو بھی بہتر کام کریں گے۔ تو میں منسٹر صاحب سے جیسے ہی کراچی آتے ہیں تو میں ان سے خصوصی ملاقات کر کے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے پوری اپنے ایفرٹس کر رہا ہوں، انشاءاللہ کروں گا، اور یہ بڑی خوشخبری ہے جو پاکستان تحریک انصاف کراچی اور سندھ کے بیٹوں کو اور پاکستان کے بیٹوں کو دینے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے۔ جی بہت شکریہ جناب۔ اور کل کے الیکشن کے حوالے سے کل 11 دسمبر ہے، اور کل سوئس اولم گیس کمپنی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ انصاف جفاکش لیبر یونین جو ہے وہاں جیتے گی، پاکستان تحریک انصاف کی اتحاد یافتہ اور قائد عمران خان کے لیے سپاہی ہے، تو وہاں انشاءاللہ جیتنے بیچتے مبارکباد کرتا ہوں آپ سے، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ جناب۔ منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا تھا، اس پہ جو شوکاز تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے، جس فیصلے کو ہم سراہتے ہیں، اور اس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عمران خان صاحب کا، قائد تحریک ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا، اور علی زیدی صاحب کا جو منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ ہے، محمود مولوی صاحب کا جو ایڈوائزر ہے پورٹ اینڈ شپنگ کے، اور بریگیڈیئر طارق بشیر صاحب کا جو جی ایم اے ہے، اور اس میں ہماری انصاف لیبرن کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کیس کو لڑا، اس میں جو 2012 کے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی ہے، تو یہ سب مل کے، اور کے پی ٹی کے جو ہمارے پرانے دوست ہیں جو پرماننٹ ہے، جن کا یہ مسئلہ نہیں تھا، ان کی بھی بڑی ہمیں سپورٹ تھی اس معاملے میں، بڑی حمایت تھی، بڑی خاص ریکویسٹ تھی، تو ہم نے وہ کیا، اور ابھی ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ سن کوٹا ہے، پلاٹ ہے، اسسٹنٹ پیکیج ہے، ڈیلی ویجز ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم بہت جلد ان کو یہ مسائل حل کر کے انشاءاللہ ہم جیسے سی بی اے بنیں گے تو ان کا یہ مسائل انشاءاللہ ہم حل کریں گے، اور حل کر کے ان کو دکھائیں گے کہ سی بی اے کیسی ہوتی ہے، سی بی اے کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اوور ٹائمس کے ایشو ہوتے ہیں، ٹرانسفر کے ایشو ہوتے ہیں، یہ بڑے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، جو میجر ایشوز ہیں وہ سن کوٹا ہے، پلاٹ ہے، اسسٹنٹ پیکیج ہے، ڈیلی ویجز ہے، ان کو کریں گے۔ 2012 کا انشاءاللہ جو مسئلہ ہے اس میں منسٹر صاحب سے میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے، بریگیڈیئر طارق بشیر صاحب سے میں نے ملاقات کی، ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ ریویو میں نہ جائیں اور اس مسئلے کو دیکھیں، اس کو حل کریں، تو انہوں نے بھی ہمیں یقین دہانی تو کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ منسٹر صاحب جیسے کراچی آئیں گے تو میں خصوصی طور پہ 2012 کے حوالے سے ان سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ 2012 کے جو ہمارے دوست ہیں کے پی ٹی کے، ان کے لیے خوشخبری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو
ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انصاف لیبر یونین کی جانب سے ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ہم ان کی شانہ بشانہ کھڑے مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ اگر مزدور ہم پہ بھروسہ کریں گے کسی بھی ادارے میں تو انشاءاللہ ان کو ہم پورا ان کو اس کا وہ بھی ملے گا اور اعتماد پہ پورا اترتے ہوئے ان کے مسائل ہم حل کریں گے جو پہلے کسی یونین نے حل نہیں کیے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو، بہت شکریہ. کیمرہ مین محمد صادق تنالی کے ساتھ نعیم شیرازی، خاص بات ٹی وی، کراچی.